فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی بات فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی بات ارشاد فرماتے ہیں تو وہ اس کائنات کا سب سے بڑا سچ ہوتا ہے. پوری کائنات بدل سکتی ہے، غلط ہو سکتی ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد غلط نہیں ہو سکتا. کیوں کہ آپ نے کے بارے میں قرآن نے ہمیں بتایا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی مسئلہ بیان فرماتے ہیں، کسی چیز کا حکم دیتے ہیں یا روکتے ہیں تو وہ اللہ کی وحی ہوتی ہے. اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے. جبریل امین مسئلہ لے کر آتے ہیں امت کی ضرورت کا، تو پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم وہ مسئلہ بیان فرما دیتے ہیں. اس لیے ایک بندہ مومن اور بندی مومنہ ان کی شرعی اور اخلاقی ذمہ داری ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فرمان ان تک پہنچے تو وہ اس کو سینے سے لگائیں اور اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالیں. جتنا ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کرتے جائیں گے، آپ کی اطاعت کریں گے، آپ کی بات مانیں گے،
ہم اللہ کے اتنا قریب ہوتے جائیں گے، اللہ اتنا ہم سے محبت کرے گا۔ یہ بات خود اللہ نے ہمیں بتائی ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم، کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم امت سے یہ کہہ دے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو پھر فاتبعونی، میری اتباع کرو۔ اللہ کے ساتھ محبت کرنے کا صرف ایک ذریعہ ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کی جائے، آپ کی بس۔ اس لیے ہم صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، آپ کی فرمانبرداری، آپ کی اتباع، اس کی دعوت دیتے ہیں اور کسی کی دعوت نہیں دیتے۔ دنیا میں جتنے لوگ دینی طور پر کمال پہ پہنچے ہیں، محدثین ہیں، مفسرین ہیں، ائمہ ہیں، یہ سارے کے سارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرمانبرداری کر کے ہی اس مقام تک پہنچے ہیں۔ آج بھی اگر کوئی شخص دین میں کمال اور عروج حاصل کرنا چاہتا ہے تو اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی پڑے گی۔ جب انسان اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے تو پھر صرف یہ نہیں کہ وہ اللہ سے محبت کرتا ہے، بلکہ یحببکم اللہ، پھر اللہ ان لوگوں سے محبت فرماتا ہے، اور جس سے اللہ محبت کرے اس کی خوش قسمتی، اس کے نصیب، اس کے بخت، اس کی سعادت مندی کی تو کوئی انتہا ہی نہیں۔ اللہ کے ساتھ بندے کو جوڑنے والی سب سے اہم کتاب قرآن مقدس ہے۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ بنی اسرائیل اس کی ایک دو آیتیں تلاوت کی ہے۔ مالک کائنات فرماتے ہیں، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، بے شک یہ قرآن اس راستے کی رہنمائی کرتا ہے جو بالکل سیدھا ہے۔ ان ھذا القرآن، بے شک یہ قرآن، یہدی ہدایت دیتا ہے، رہنمائی کرتا ہے، التی اس راستے کی، یہ اقوم جو بالکل سیدھا ہے، صاف ستھرا ہے، اس میں کوئی ٹیڑھ نہیں۔ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ، اور یہ قرآن ایمان والوں کو، مومنوں کو خوشخبری اور بشارت دیتا ہے۔ وہ کون؟ الذین یعملون الصالحات، جو نیک عمل کرتے ہیں۔ کس چیز کی خوشخبری؟ ان لہم اجرا کبیرا، کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ یہ قرآن صحیح راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ صحیح راستہ وہ ہے کہ جس پر چل کر بندہ اللہ تک پہنچ جاتا ہے، اللہ کی نعمتوں والی جنت تک پہنچ جاتا ہے۔ یہ آواز زیادہ نہیں ہے اس کی، بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ یہ نہ ہو کہ میں زور لگاتا رہوں، آپ کے پلے کچھ نہ پڑے۔ سیدھا راستہ وہ ہوتا ہے کہ جو آپ کو منزل مقصود تک پہنچا دے۔ یہ قرآن جس راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے وہ بندے کو اللہ کے قریب کر دیتا ہے، اللہ تک پہنچا دیتا ہے۔ نتیجہ میں وہ بندہ اللہ کی نعمت والی جنت تک پہنچ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں اپنی نعمت والی جنت کا وارث بنائے۔ سعادت مند ہے وہ بچہ، کون ہے؟ یہاں ہے بیٹھا ہوا ہے بچہ جس نے کیا نام ہے بیٹا؟ اکول۔ سعادت مند ہے وہ بچہ کہ جس کا سینہ اللہ نے اپنے کلام کے مفہوم، مقصود اور ترجمے کے لیے منتخب کر دیا ہے۔ آپ کے اس علاقے میں صرف ایک بچہ تو نہیں ہے، یہاں ہزاروں لاکھوں بچے ہیں، لیکن یہ سعادت ہر سینے کو نصیب نہیں ہوئی۔ یہ مالک کے علم میں ہے، یہ اس کا فیصلہ ہے کہ میرے قرآن کا، میرے کلام کا مفہوم، ترجمہ، مقصود
کون سا سینہ، کس کا سینہ اس قابل ہے؟ اس بچے کی اب شرعی اور اخلاقی ذمہ داری ہے کہ اللہ کی فرمانبرداری پہلے سے زیادہ کرے۔ مجھے اور آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ اللہ نے ان کو کتنی بڑی دولت دے دی۔ یاد رکھنا، یہ کوئی جذباتی بات نہیں، قرآن مجید کے ایک لفظ کا ترجمہ بھی اس کی قیمت پوری دنیا کے خزانے نہیں ہو سکتے۔ اور جس سینے میں پورے قرآن مجید کا مفہوم آ جائے، اسی کو تو کہا کہ حل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، کیا علم والے، جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ روشنی اور اندھیرا برابر ہو سکتے ہیں؟ رات اور دن برابر ہو سکتے ہیں؟ خوشبو اور بدبو برابر ہو سکتے ہیں؟ خوبصورتی اور بدصورتی برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں۔ یہ قرآن اس راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے جو بالکل سیدھا ہے، وہ اللہ تک پہنچا دیتا ہے، وہ جنت تک پہنچا دیتا ہے، اور جو اس راستے پر چلتا ہے اس کو خوشخبری دی جاتی ہے کہ ان لہم اجرا کبیرا، کہ اس کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ میری طرف توجہ کریں، پیچھے والے دوست بھی، اگر آپ یہاں نہیں بیٹھ سکتے تو آپ باہر چلے گئے، اس لیے کہ آپ اگر یہاں بیٹھ کر ہماری باتوں کے علاوہ باتیں کریں گے تو آپ کو گناہ ہوگا۔ اس لیے نہیں کہ مولانا عبد الجبار کی باتیں نہیں، قرآن و حدیث کی جب بات ہو رہی ہو، وہ اللہ اور اس کے رسول سے کی بات ہوتی ہے، تو اس کا حق یہ ہے کہ اس کے کو سنا جائے غور سے۔ حضرات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس راستے کی طرف دعوت دی ہے وہ راستہ ہے جس کی دعوت قرآن دے رہا ہے۔ قرآن نے کہا ہے کل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ آپ فرما دیں میرا یہ راستہ ہے، ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ، میں تمہیں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، علی بصیرت، بصیرت پر، آنکھیں بند کر کے نہیں، لکیر کے فقیر نہیں، پورے شعور کے ساتھ، انا ومن اتبعنی، میں اور جس نے میری پیروی، میری اتباع کی، ہم اس سیدھے راستے پر، مستقیم پر چل رہے ہیں۔ میں اسی راستے کی تمہیں دعوت دے رہا ہوں، وہی راستہ جس کی طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی ہے، وہی راستہ ہے جس کی طرف قرآن دعوت دے رہا ہے، یہ وہی راستہ ہے جو اس راستے پر چلتا ہے اس کو اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے، اور نتیجے کے طور پر اللہ کی نعمتوں والی جنت کا وارث بن جاتا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو بغیر حساب عذاب کے اپنی نعمتوں والی جنت کا وارث بنائے۔ دیکھیے، قرآن ایک ایسی چیز ہے، اچھی طرح سمجھنا یہ بات، اس کو دیکھنا ثواب ہے، اس کو اٹھانا ثواب ہے، اس کو خریدنا ثواب ہے، اس کو پڑھنا ثواب ہے، اس کو پڑھانا ثواب ہے، اس کو بیان کرنا ثواب ہے، اس کو سننا ثواب ہے، اس کے مطابق زندگی گزارنا یہ مقصود زندگی ہے۔ اور جب ہمیں پتہ ہی نہیں ہوگا کہ قرآن کہے کیا رہا ہے تو ہم کیسے اس کے مطابق زندگی گزاریں گے؟ جب یہ تو ایسے ہے نا کہ چراغ گھر میں ہو، دیا ہو، لالٹین ہو، اس کے نیچے روشنی سے اندھیرا ہوتا ہے۔ اگر قرآن آپ کے پاس ہے اور آپ کو پتہ ہی نہیں کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے، آپ پڑھیں گے یقیناً آپ کو ثواب ہوگا، دیکھیں گے ثواب ہوگا، سنیں گے ثواب ہوگا، لیکن جب یہ سمجھ میں آ جاتا ہے تو بندے کی دنیا ہی بدل جاتی ہے، بندے کی زندگی ہی بدل جاتی ہے، بندہ چل زمین پہ رہا ہوتا ہے، پیارے آقا خبر دیتے ہیں کہ میں تمہارے قدموں کی آہٹ ساتوں آسمانوں سے اوپر سن کر آیا۔ وہ عام بندہ رہتا ہی نہیں ہے۔ عرب کے لوگ بھیڑیں بکریاں چراتے تھے،
بیٹیاں زندہ دفن کر دیتے تھے۔ جب اس کے ساتھ جڑے ہیں تو جو گناہ اور جرم وہ زمانے جاہلیت میں کر چکے تھے ان پر لازم ہوتے تھے کہ ہم سے کیا کریں۔ اس قرآن کی دعوت کو لے کر وہ اٹھے ہیں اور پوری دنیا پر چھا گئے۔ ہم نے 2 نعرے بنائے، ایک ہمارے جماعت اسلامی کے دوستوں نے اور ایک شیعہ حضرات نے، کہ قرآن کی دعوت لے کر اٹھو، پوری دنیا پہ چھا جاؤ۔ یہ ہمارے جماعت اسلامی کا نعرہ ہے، بڑی دیر سے ہے، ہمارے سکول اور کالج کی زندگی کا یہ نعرہ ہے۔ قرآن ہمارے پاس موجود ہے، ہم اس کی دعوت کو لے کر اٹھے ہیں، لیکن ہم دنیا پر، پوری دنیا پر نہیں چھا سکے، ہم اپنے آپ کو بھی فتح نہیں کر سکے۔ کیوں؟ کہ ہم نے اپنے آپ کو قرآن کے مطابق نہیں ڈھالا، بلکہ قرآن کو اپنے مطابق ڈھالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور شیعہ حضرات نے کہا قرآن وہ عظیم کتاب ہے جو درس انقلاب ہے۔ یقیناً درس انقلاب آتا کیوں نہیں؟ اس لیے کہ جس راستے کی طرف یہ دعوت دیتے اس پر تو ہم چلتے ہی نہیں ہیں۔ قرآن تو ہمیں کوئی ایسا راستہ نہیں دکھاتا کہ جس میں گھوڑے کی پوجا کر لی جائے، جس میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو مشکل کشا مانا جائے، جس میں اپنی عبادت لوگوں کے دروازوں پر جا کر کی جائے، جس میں عبادت کے لیے چند دن خاص کر لیے جائے، خاص لباس ہو جائے۔ قرآن ہمیں یہ راستہ تو دکھاتا ہی نہیں۔ اس لیے قرآن ہونے کے باوجود نہ ہم پوری دنیا پر چھا سکے ہیں، غالب آ سکے ہیں، نہ اب اس راستے پر چل سکے جو کامیابی کا راستہ ہے۔ حالانکہ یہی قرآن تھا اور لوگوں نے لیا۔ اب بھی وہ لوگ مدینہ میں ہوتے، مدینہ سے نکل رہے ہوتے تھے، 1 مہینے کی مسافت تک فاصلہ ہوتا اور دشمن یہودی اور عیسائی کانپنا شروع کر دیتے تھے۔ آج کتنے دکھ کی بات ہے کہ 60 کے قریب بے غیرت اور بے حمیت اور بے ضمیر اسلامی ملک ہے جن کی سربراہ دنیا میں سب سے زیادہ مالدار ہے۔ اور آپ کے علم میں ہے یہ بات کہ غزہ کے وزیر تعلیم نے 2023 اور 24 کے سال کے لیے سکولوں کو بند کر دیا ہے کہ کوئی ایک طالب علم بھی سکول میں پڑھنے کے لیے زندہ نہیں بچا، سارے شہید ہو گئے۔ مسلمان تو ایسا نہیں ہوتا۔ قرآن جس راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے وہ یہ راستہ تو نہیں ہے۔ بات غلط ہے، مشہور بات ہے غلط۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی طرف نسبت کی جاتی ہے کہ اگر فرات کے کنارے کتا بھی پیاسا مر گیا تو عمر ذمہ دار ہوگا۔ ثابت نہیں ہے بات، لیکن بات اس لیے صحیح ہے کہ وقت کا حکمران ذمہ دار ہوتا ہے۔ کلکم راع و کلکم مسئول۔ عوام کی اکثریت ان کے دل مجاہدین کے ساتھ دھڑک رہے ہیں، لیکن حکمران وہ کنجریوں کے ساتھ مست ہے، ان کے معاہدے ہیں، ان کی ذاتی مفادات ہیں۔ اور یاد رکھنا یہ 4 دن کی چاندنی ہے، پھر اندھیری رات ہے۔ میں نے اکیلے اپنی قبر میں جانا ہے، انہوں نے اکیلے اپنی قبر میں، ہر ایک نے اکیلے قبر میں جانا ہے، وہاں حساب ہونا ہے۔ کلکم راع و کلکم مسئول۔ ہم کچھ نہیں کر سکتے، دعا تو کر سکتے، کیا ہم دعا کرتے ہیں روزانہ؟ میں آج کافی دیر کے بعد یہاں باضابطہ آیا ہوں، سبحان اللہ، شاید آپ کو خوشی ہو۔ پچھلے ہفتے میں ملتان گیا، شادی تھی بھائی کے بیٹے کی، پچھلے جمعرات میں گیا، جمعہ ہفتہ اتوار۔ پتہ نہیں کیوں مجھے خیال آیا، ویسے خیال آ گیا، میں یار بہت عرصہ ہو گیا فیروز کوئی درس نہیں ہوا میرا، حالانکہ کافی ہوتا تھا ادھر بھی، اس مسجد میں عثمانیہ میں۔ اور ضیاء صاحب سٹیٹس لگاتے رہتے ہیں بڑے بڑے علماء کے، جنہیں یہ پیسے دیتے ہیں، ان کو مزہ آتا ہے۔ میں نے سوچا مجھے بھی پیسے لے لینے چاہیے تاکہ فیروز والے مجھے بھی بلا لیا کریں۔ مجھے ویسے خیال آیا، ویسے وہاں ملتان
تو سبحان اللہ، دوسرے دن میں واپس آ رہا تھا، راستے میں تھا تو ریاض صاحب کا فون آ گیا، بھائی اس ہفتے پروگرام ہے۔ وہاں مجھے خیال آیا اور واپس آ گیا۔ میں آگے اللہ اس وقت کوئی اور اچھا ذہن میں خیال ڈال لیتا، کوئی اور اچھا خیال ہے، اس سے یہ بہت اچھا ہے، اس سے اچھی مجلس اور کوئی نہیں ہے، لیکن اس سے اور اچھے کام بڑے ہوئے ہیں دنیا میں۔ اللہ تعالی ہمیں وہ توفیق دے کہ ہم اللہ کے دین کو غالب کر سکیں۔ دیکھو بھائیو، میں چاہتا ہوں کہ دین غالب آ جائے، آپ سارے چاہتے ہیں، ہر شریف آدمی چاہتا ہے۔ غلطی کیوں کہاں ہے کہ کیوں غالب نہیں آتا؟ میں جب شروع کرتا ہوں تو میں ادھر سے شروع کر دیتا ہوں کہ یہ دین میں پورا داخل ہو جائے، یہ شروع کرتے ہیں آگے سے، آگے والا آگے سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو کہتے تھے لبثت فیکم عمرا، مکہ والوں میں نے تمہارے اندر زندگی گزاری ہے، اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں۔ یہ کب غالب آئے گا؟ جب مولوی عبدالجبار اپنے اس وجود پر دین کو غالب کرے گا، اکمل اپنے وجود پر کرے گا، نواز یار صاحب اپنے پر کریں گے۔ ہر بندہ جب اپنے وجود پر دین کو غالب کرے گا، اس راہ پر چلے گا جس کی رہنمائی قرآن کہتا ہے، تو دین غالب آ جائے گا۔ ہم سے غلطی کیا ہو رہی ہے؟ ہم نیک نیت ہے، چاہتے ہیں ہو جائے، لیکن ہم فیصلہ غلط کرتے ہیں۔ جہاں سے شروع کرنا چاہیے ہم اسے ایک سٹیپ آگے شروع کر رہے ہیں، یہ تو کبھی غالب نہیں آتا۔ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کہتے ہیں کہ جب اذان ہوتی تو مدینہ میں رہنے والا کوئی مسلمان مرد ایسا نہیں ہوتا تھا جو مدینہ میں بھی موجود ہو، مدینہ سے باہر نہ ہو، بیمار نہ ہو، صحت مند ہو، مومن و منافق نہ ہو، پھر نماز میں نہ آئے، ایسا نہیں ہوتا تھا۔ اب جب نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، دیکھیں 7 والی دکانیں کھلی ہیں، کیا یہ مسلمان نہیں ہے؟ قرآن تو اس کو نہیں مانتا۔ آپ اور میں کسی کو کہہ کر دیکھیں، میں آج حیران رہ گیا، ایک نوجوان جہاں تھا ذہنی مریض، پوری نماز اسے اپنی بھی خراب کی، ہماری بھی خراب کی، میرا خیال کوئی بندہ اس کو کہنے والا بھی نہیں، نہ وہ کسی کی ماننے والا ہے۔ ایک مسلمان ہو، ہم کس حد تک دنیا داری میں آگے ہیں مجھے نہیں پتا۔ میرے موبائل میں ابھی بیل آ جائے، پتہ نہیں کون ہے، میں فوراً اس کو آن کر کے سنتا ہوں کہ کون ہے۔ آپ گھر میں جاتے ہیں، سارا دن کام کر کر کے تھکے، دستک ہوتی ہے، بیل ہوتی ہے، فوراً گھر چلے، دروازے پہ پتہ نہیں کون کھڑا ہوا ہے، بھلے آپ کا دشمن آپ کو خیر مار دے۔ جب اللہ اکبر کی آواز آتی ہے کہ سب ساری کائنات سے بڑا آپ بلا رہے ہیں، میرے آپ کیوں نہیں آتے؟ پوری کائنات سے بڑا اللہ اکبر، جب پوری کائنات، میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، یہ بہت زیادہ اس کی آواز اس کی بہت زیادہ ہے، لوگ تو یہی ہے نا، کوئی بات تو نہیں ہم سنا دیتے۔ آواز اس کی کم کر دیں انشاءاللہ۔ یہاں تو میں ویسے بھی میرے نہیں، جس میں درد ہے تو یہ دیسی دوائی ہے، میں یہ استعمال کرتا ہوں۔ اب بالکل ٹھیک ہو گیا ہے۔ میری طرف آپ توجہ کریں، انشاءاللہ بات سمجھ میں آتی۔ میں ایک بات آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ مجھے مسجد میں بیٹھے ہیں، دیانتداری سے بتائیں، دنیا کا ہر بندہ کامیاب ہونا چاہتا ہے کہ نہیں کامیاب ہونا چاہتا ہے؟ اگر یہی ایک بات سمجھ میں آ جاتی ہے تو مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ دنیا کا ہر بندہ امیر ہے، غریب ہے، مرد ہے، عورت ہے، چھوٹا ہے، بڑا ہے، شہری ہے، دیہاتی ہے، پڑھا لکھا ہے، ان پڑھ ہے، کالا ہے، گورا ہے، عربی ہے، اجمی ہے، جتنے لوگ ہیں، ہر بندہ کامیابی چاہتا ہے کہ نہیں چاہتا ہے؟
آپ سارے کامیابی چاہتے ہیں، جب آواز آتی ہے حی علی الفلاح، کامیابی کی طرف آؤ، تو کیوں نہیں آتے؟ حی علی الفلاح روزانہ آواز آتی ہے نا اذان میں، حی علی الفلاح، کامیابی کی طرف آؤ۔ آپ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، باوضو ہیں، قبلہ رخ ہیں، آپ کہتے ہیں ہم کامیابی چاہتے ہیں، لیکن جب آپ کے کانوں میں آواز پڑتی ہے کہ کامیابی کی طرف آؤ، تو آپ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، دکان میں بیٹھے ہوئے ہیں، دوستوں کے ساتھ، آپ تو کامیابی چاہتے ہی نہیں ہے۔ یاد رکھنا، ایک میری غیرت ہے، آپ کی غیرت ہے، ہمارے حساب سے، جو اس کی غیرت ہے وہ اس کی ذات کے حساب سے، وہ بہت غیرت والا ہے۔ یہدی الیہ من اناب، اگر اس کے خلیل کا ابا بھی اس کی طرف نہیں آتا تو وہ اس کو بھی جہنم میں ڈال دیتا ہے۔ اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اپنی چودر قربان کر دینے والا چچا بھی نہیں آتا تو اس کو بھی جہنم میں ڈال دیتا ہے۔ اگر 950 سال بلا تنخواہ دین کی دعوت دینے والے اس کے نبی کی بیوی بھی نہیں آتی تو اس کو بھی آگ میں ڈال دیتا ہے، اس کے بیٹے کو بھی آگ میں ڈال دیتا ہے، اور سفارش بھی قبول نہیں کرتا۔ یہ بہت بڑی جسارت ہے جو میں اور آپ کرتے ہیں۔ میں نے آپ سے پوچھا کہ آپ کامیابی چاہتے ہیں، ہم نے کہا چاہتے ہیں، تو جب حی علی الفلاح کا اعلان ہوتا ہے کیوں نہیں آتے؟ کیا آپ چاہتے ہیں کامیابی؟ اس کی تو نیند ہی اڑ جاتی ہے، جو نماز پڑھنا چاہتا ہے اس کی تو نیند ہی اڑ جاتی ہے۔ میں اور آپ موبائل سے سارے کام لیتے ہیں، الارم کا کیوں نہیں لیتے؟ ہمارے موبائل پہ تو ظہر کا الارم لگا ہونا چاہیے، اتنا فاصلہ ہو۔ اگر آپ نے نماز کو پورے آداب کے ساتھ پڑھنا ہے، جو راستہ قرآن نے دکھایا ہے، آپ کو اذان سے پہلے تیار ہونا پڑے گا۔ کیوں؟ ذرا آپ نماز پڑھ کر آپ جنت میں جانا چاہ رہے ہیں نا، آپ نے لاہور میں جانا ہو تو ٹائم والی گاڑی سے پہلے آ جاتے ہیں کہ گاڑی نکل نہ جائے، اس سے پہلے آپ آئے کھڑے ہوتے ہیں۔ جانا ہے لاہور میں اور گاڑی آپ کو مل جائے گی، یہی ہے کہ آپ کے 10 منٹ بچ جائیں گے، 15 منٹ۔ جانا آپ جنت میں چاہتے ہیں، نماز کی تیاری آپ وقت شروع ہونے کی بات کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے ہیں، ہر نماز کے ساتھ مسواک کرتے ہیں۔ فرمایا میں اگر امت پر مشقت نہ سمجھتا تو انہیں حکم دیتا کہ ہر نماز کے ساتھ مسواک کرو، 70 گنا زیادہ ثواب مل جاتا ہے، اللہ راضی ہو جاتا ہے، دانت صاف ہو جاتا ہے۔ یعنی کرنے اپنا منہ صاف ہے، اتنا بڑا عمل ہے کہ وہ مالک راضی ہو جاتا ہے۔ بندہ مومن کو بالخصوص اہل حدیث کو تو ہر نماز میں مسواک کرنا چاہیے، ہر نماز میں۔ کئی بات آگے پیچھے پھیل نہ جائے، میں نواز صاحب سے، یاسر بھائی سے، آپ تمام حضرات سے یہ گزارش کروں گا اور اپنے عزیزوں سے بھی کہ اپنی زندگی کے 24 گھنٹوں میں کم از کم 1.5-2 گھنٹے ایسے نکالیں جو قرآن کے ساتھ جڑے۔ آپ دیکھیں آپ کی دنیا بدل جائے گی، آپ کے وقت میں برکت آئے گی، آپ کی صلاحیتوں میں برکت آئے گی، آپ کی سوچ میں نکھار پیدا ہوگا۔ آج یہ فیروز اتنا کمال کا قصبہ تھا، جہاں بڑے بڑے اہل علم آتے تھے، سید داؤد غزنوی، سید عبدالجبار غزنوی رحمہ اللہ، صوفی عبداللہ رحمہ، 15 دن جا رہے تھے۔ آج کیا ہے؟ وہ نہ آتا نہیں، آج وہی واعظ آئے ہوئے جو ایک آیت بھی صحیح نہیں پڑھ سکتے، اور ہمارے دوست انہیں ہزاروں لاکھ روپے دیتے، ایک آیت صحیح نہیں پڑھ سکتے۔ آج ہمارے اسٹیٹ میں وہ لوگ قابل ہیں۔ مجھے شرم آتی ہے کہ میں ان اس سٹیج پر بیٹھوں، ان کو میں میراثی اور بھٹ کو مجھے شرم آتی ہے، اسے بھی وہ نیچے ہے۔ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ تو انبیاء کی میراث ہے۔ یہ مسلح کوئی عام جگہ تو نہیں، مولوی صاحب صرف 2 فٹ آپ سے آگے نہیں کھڑا ہوتا۔ اگر اس سے پہلے آپ سلام پھیر لیتے تو آپ کی نماز ہی نہیں ہے، اس سے پہلے سجدے میں چلے جاتے ہیں تو یہ اتنا زبردست خطرناک گناہ ہے کہ اللہ چاہے تو سر کو گدھے کا سر کر دے۔ ہم نے امام کو نیچے لگا کے رکھا ہوا ہے، چند ٹکے دے کر خریدا ہوا ہے۔
اور یہ غنیمت ہے لوگ، اس لیے نہیں کہ میں مولوی ہوں، مجھے فخر ہے، میں یہ ساری چادر دیکھ کر میں ڈیرے دار بندہ ہوں، آج بھی اللہ کا کرم ہے۔ مجھے 27واں سال ہے کوار بٹر میں مخالفین میں بیٹھا ہوں، اللہ کے فضل سے بڑی بات نہیں کرتا، حدیث نے کوئی بندہ اٹھ کر انگلی کھڑی کر دے ہمیں آج تک اسے گالی دی ہے، ہمارا نقصان کیا ہے، کوئی کہے ہمیں نقصان پہنچا ہے، یہ ہمیں قدم بردی نہیں دیتا۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے ہمارے اور ہمارے مخالفین کے درمیان یہ ہمارے جنازے فیصلہ کریں گے۔ میں تمام آپ حضرات کے ذریعے سے تمام لوگوں سے یہ گزارش کروں گا کہ وہ اپنی اولاد ساری، اگر ساری نہیں تو کم از کم 1-2 بچے اس کام کے لیے ضرور وقف کریں۔ ہر بچے کو حقیقتاً خوش نصیب ہے وہ والدین جن کی اولاد کے پاس یہ دولت ہے۔ جو بچے قرآن حفظ کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے والدین کو ایسا تاج پہنایا جائے گا کہ جن کے اندر ایک ایک موتی ایسے ہے جس کی روشنی سورج کی روشنی کو کمزور کر دے گی، سورج کی روشنی زیادہ ہوگی۔ اور اللہ تعالیٰ اس حافظ کو اگر اس نے قرآن کے مطابق زندگی گزاری ہے تو اس کو فرمائے گا اقرا ورتقِ ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا ان منزلتک آخر آیت تقرأ ہوا، اور اللہ حکم دے گا کہ تو قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجے چڑھتا جا، تجھے کوئی نہیں روکے گا، آخری تیری منزل جا تو خود رک جائے گا۔ تو رسول اللہ بتاؤ وہ کہاں رکے گا؟ قرآن مجید یاد کرنا 50,000 سال پہلے آسمان و زمین کی تخلیق سے یہ کلام آیا تو فرمایا مبارک ہے وہ سینے جس میں یہ کلام ہوگا۔ میرے ناقص فہم کے مطابق قرآن مجید حفظ کرنا بہت بڑی سعادت ہے، لیکن اس کو سمجھنا یہ اس سے بھی بڑی سعادت ہے۔ بندے کو پتہ تو ہو میرا مالک کیا کہہ رہا ہے۔ یار میرے اور آپ کے پاس کوئی ایسی زبان میں انگریزی میں لکھا ہوا خط آ جاتا ہے، عربی میں لکھا ہوا خط آ جاتا ہے، 1 صفحہ ہے 2 صفحے، ہم اس بندے کے پاس جاتے ہیں جس کو زبان آتی ہے، یہ پڑھ کر سنا میرے بیٹے نے کیا لکھا ہے۔ مالک کی طرف سے آپ کی طرف ایک کتاب آئی ہوئی، آپ کبھی گئے ہی نہیں کسی کے پاس۔ ہم بہن بیٹی کی شادی اس کی ساری مخالفت کرتے ہوئے کر دیتے، آخر میں اس کے نیچے سے گزار دیتے، پھر جاتے ہی پہلے سال ہی لڑائیاں شروع ہو جاتی۔ اور یہ قرآن تو ملانے کے لیے ہے، جوڑنے کے لیے، توڑنے کے لیے تو نہیں آیا۔ کون سا جرم ہے جو آپ کے اس شہر میں اس علاقے میں نہیں ہوتا؟ کیا قتل نہیں ہو رہے؟ 2 بڑے گروپ ہیں آمنے سامنے، آپس میں چاچے بابے کے لگے ہوئے ہیں، زمینیں جائیدادیں یہاں پڑی ہوئی ہیں، کدھر گئے؟ یہاں بدکاریاں نہیں ہو رہی، یہاں ڈکیتیاں نہیں ہو رہی، دن دہاڑے کوئی اپنا مال نہیں دیتا اس کو فیر نہیں مار دیا جاتا، یہاں چوریاں نہیں ہو رہی، یہاں گھر گھر میں شرابیں نہیں پی جا رہی، بٹھے نہیں بنے ہوئے، کیا ہمیں پتہ نہیں؟ ہر ایک بات کا پتہ ہے۔ اہل حدیثوں کا گاؤں حقیقتاً اتنا زبردست یہ علاقہ تھا کہ یہاں بڑے بڑے ولی اللہ آیا کرتے تھے۔ آج کیا ہے؟ نظر نہیں لگی تمہیں؟ میں دوسروں کی تو بات نہیں کرتا، کوئی 15 سال پہلے مجھے جہاں سے میں رات کو جا رہا تھا، مجھے جہاں سے لوٹ لیا گیا گن پوائنٹ پر، میں نے تو ان کو معاف کر دیا ہے، میں کہ اللہ میری وجہ سے کسی کو نہ پکڑنا۔ یہاں سے میں چل پڑا، کوئی چیز تھی نہیں، میں کہ چلو کچھ آ جائے گی، مل جائے گی۔ 2 بندے آئے سڑک کے رات کا ٹائم 12-1 بجے ہوئے تھے، تو یہاں تک کونے تک گیا، بھینس سے مجھ سے بندھی ہوئی تھی، 2 بندے گن پوائنٹ میں جو میں کہ مولوی کے پاس کیا ملے گا، وہ جو تھا 8-10 ہزار وہ لے لیا، گھڑی میرے ہاتھ میں تھی، اللہ کرے ان کی آنکھیں بند کر ڈالی، اور 12 کیسٹ ریجن میں سیرت ساری بیار وہ بھی لے گئے، یہ آپ کے علاقے میں، باقی وہ کس کو چھڑاؤں گا؟ میں کہ پھر بھی ان کی مہربانی کوئی گالی گلوچ دی 12 پیٹا نہیں ہے۔
یار باتیں زیادہ کریں یا تھوڑی کریں؟ میں آپ کو جو آیتیں پڑھی میں دوبارہ آپ کو کر دیتا ہوں. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. بے شک یہ قرآن رہنمائی کرتا ہے، ہدایت دیتا ہے اس راستے کی جو بالکل سیدھا ہے. وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کو، ایمان والوں کو یہ بشارت اور خوشخبری دیتا ہے. وہ کون ہے مومن؟ الذین یعملون الصالحات، جو نیک عمل کرتے ہیں. عمل صالح وہ ہوتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق کیا جائے، قرآن و حدیث کے مطابق کیا جائے، وہ عمل صالح ہوتا ہے. کس بات کی خوشخبری؟ ان لہم اجرا کبیرا، کہ بے شک ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے، بہت بڑا اجر ہے. وان الذین لا یؤمنون بالآخرہ، اور جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، اعتدنا لہم عذابا علیما، ہم نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا. آج میں نے اور آپ نے جتنے گناہ کیے ہیں، شرک کیا ہے، کفر کیا ہے، جتنے گناہ کیے ہیں، یہاں بیٹھے ہوئے ایک دفعہ اگر دل سے کہہ دیتے ہیں، ساتھ والے بندے کو پتہ نہیں چلتا، دل سے اس کو کہہ دیتے ہیں مالکہ غلطی ہو گئی معاف کر، تانا بھی نہیں دیتا کہ کس منہ سے آ گئے. کہتے میرے بندے تیرے آنے کی دیر تھی، میرے معاف کرنے کی تو دیر ہی نہیں. اگر اس معیار پہ یہ معافی مانگ رہے ہیں جو معیار مطلوب ہے، تو وہ کہتا ہے الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. بڑے بڑے جرائم کر کے آ گیا، توبہ کی، شرمندہ اور نادم ہو گیا، کہا مالکہ معاف کر دے. مالک اپنے فرشتوں کو فرماتا ہے یہ بندہ ہو کر بھی گناہ کی معافی مانگتا ہے، میں شہنشاہ ہو کر بھی گناہ معاف کر دوں. یہ جن گناہوں کی معافی مانگ رہا ہے، میں نے اس کے گناہ صرف معاف نہیں کیے بلکہ ان سب گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیے. یہ ہے تیرا مالک. یہ تو ترجمہ پڑھے گا تو تجھے پتہ چلے گا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے اس بیٹے اکمل کی زندگی میں برکتیں دے، اور اس کو اللہ تعالیٰ مینارہ نور بنائے، اس سے دوسرے بچے روشنی حاصل کریں. اور باقی تمام والدین سے میں یہ گزارش کروں گا کہ اس راستے میں اپنے بچے وقف کریں. ضیاء صاحب سے میں یہ گزارش کروں گا کہ جو بچے آپ سمجھتے ہیں کہ ان میں اہلیت ہے، اوکھے سوکھے ہو کر ان کو پڑھائیں. باقی بھائی اصل یہ ہے کمیٹی جو آپ ڈالیں گے تو آپ کی نکلے گی. ہم مر جائیں گے، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں. کتنے لوگ تھے جو یہاں ہوتے تھے آج نہیں نظر آ رہے. میں گزشتہ 25-26 سال سے جہاں آ رہا ہوں، کتنے لوگ تھے جو صف اول کے نمازی تھے آج نہیں نظر آئے. ہم مر جائیں گے لیکن یہ جو کمیٹی آپ ڈال جائیں گے یہ نکلتی رہے گی. آپ کی قبر روشن رہے گی، آپ کے درجے بلند ہوتے رہیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر میں ایک شخص کا درجہ بلند ہو جاتا ہے، وہ پوچھتا ہے یا اللہ میں تو فوت ہو گیا، میں تو عمل ہی نہیں کر رہا، یہ کیسے؟ اس کو بتایا جاتا ہے جو پیچھے کمائی چھوڑ کر آیا ہے نا نیک اولاد کی صورت میں، وہ دعائیں کر رہی ہے. میں تمام والدین سے یہ گزارش کروں گا، منتظمین سے گزارش کروں گا، آپ کے ذریعے سے اور احباب سے گزارش کروں گا جو تشریف نہیں لا سکے کہ اپنی اولاد کو اس راستے پر چلائیں. اور اللہ سے میں یہ درخواست کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں کہ اللہ مجھے، آپ کو اور ہماری اولادوں کو اس راستے پر چلایا جو راستہ قرآن بتاتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کسی دوست نے دعا کا کہا تھا کہ میری بیگم بہت بیمار ہے، دعا کریں.